السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، تاریخ اپنے اندر ایسے ایسے راز چھپائے بیٹھی ہے کہ اگر ان پر سے پردہ اٹھایا جائے تو انسان دنگ رہ جائے۔ آج سے تقریباً 250 سال پہلے جب دلی کے لال قلعے پر اندھیرا چھا رہا تھا اور مغلیہ سلطنت کا سورج غروب ہو رہا تھا، تو آخری بادشاہ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سلطنت کے سب سے بڑے راز کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا۔ ایک ایسا کمرہ جس کا تالا لگانے کے بعد چابی کو ہمیشہ کے لیے دریا میں پھینک دیا گیا، اور پہرہ داروں کو حکم ہوا کہ اگر کوئی اس کمرے کو کھولنے کی کوشش کرے تو اسے وہی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ آخر اس کمرے کے اندر ایسا کیا تھا؟ کیا وہاں کوئی خزانہ تھا یا کوئی ایسا خوفناک سچ جو اگر باہر آ جاتا تو تاریخ کا رخ بدل جاتا؟ یہ سچا واقعہ تاریخ کی دھول میں کہیں کھو گیا تھا۔ مئی کی ایک سرد رات کو بادشاہ اپنے بستر پر بے چین لیٹا تھا۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی اور محل کے کوریڈور میں صرف پہرہ داروں کے قدموں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ اچانک بادشاہ کی آنکھ کھلتی ہے۔ وہ پسینے میں شرابور تھا اور اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس نے اسی وقت اپنے سب سے وفادار خادم میر قاسم کو طلب کیا۔ جب میر قاسم کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کے ہاتھ میں ایک پرانا مٹی سے اٹا ہوا صندوق تھا جس پر عربی زبان میں کچھ نقش تھا۔ بادشاہ نے میر قاسم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، قاسم، وقت آ گیا ہے۔ اس صندوق کو قلعے کے سب سے زیر زمین کمرے میں لے جاؤ، اسے دفن کرو اور دیوار چنوا دو۔ یاد رکھنا، جب تک اس دنیا میں اسلام کا نام باقی ہے یہ صندوق کسی انسان کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ میر قاسم حیران تھا کہ اس لکڑی کے چھوٹے سے صندوق میں ایسا کیا ہے، لیکن بادشاہ کا حکم تھا، سرتابی ممکن نہ تھی۔ وہ اس بھاری صندوق کو لے کر قلعے کی اندھیری راہداریوں سے ہوتا ہوا نیچے تہہ خانے کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ نیچے جا رہا تھا اسے ایک عجیب سی خوشبو آنے لگی، ایک ایسی خوشبو جو دنیا کے کسی عطر میں نہیں تھی۔ انسان کا نفس ہمیشہ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ میر قاسم کے دل میں لالچ اور تجسس نے جنم لیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ صرف ایک بار اس صندوق کو کھول کر دیکھا جائے، شاید اس میں کوئی نایاب ہیرا یا شاہی خزانوں کی چابی ہو۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے صندوق کا تالا کھولنے کے لیے خنجر نکالا، لیکن جیسے ہی اس نے خنجر صندوق کے لاک پر رکھا، قلعے کی دیواروں سے ایک ایسی ہولناک آواز گونجی کہ میر قاسم کے ہاتھ سے خنجر ٹوٹ کر گر گیا۔ وہ آواز کسی انسان کی نہیں تھی۔ میر قاسم خوف سے کانپتا ہوا گھٹنوں کے بل گر پڑا اور استغفار پڑھنے لگا۔ اس نے بغیر کوئی سیکنڈ ضائع کیے اس صندوق کو اسی اندھیرے کمرے میں رکھا، تالا لگایا اور باہر آ کر کمرے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اب آتے ہیں اس راز کی طرف کہ اس صندوق میں کیا تھا۔ سالوں بعد جب انگریزوں نے قلعے پر قبضہ کیا اور اس کمرے کو توڑا تو انہیں وہاں سونے چاندی کے بجائے صرف ایک ریشمی کپڑا اور ایک خط ملا۔ وہ خط مکہ مکرمہ کے شریف مکہ نے بادشاہ کے آباء و اجداد کو لکھا تھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ اس صندوق میں کعبہ شریف کے پرانے غلاف کا وہ حصہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی ہے جس پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی خوشبو رچی ہوئی ہے۔ اس کی حفاظت اپنے خون سے زیادہ کرنا، کیونکہ جب تک یہ تمہارے پاس ہے تمہاری سلطنت قائم رہے گی۔ بادشاہ جان چکا تھا کہ اب سلطنت ختم ہونے والی ہے، اسی لیے وہ تبرکات انگریزوں کے ناپاک ہاتھوں میں نہیں دینا چاہتا تھا۔ دوستو، یہ تھا وہ ایمان افروز راز جو لال قلعے کی دیواروں میں دفن تھا۔ انگریز وہ صندوق تو لے گئے، لیکن وہ خوشبو آج بھی تاریخ کے صفحات میں زندہ ہے۔ ہمارے اسلاف اپنے تبرکات کی جان سے بڑھ کر حفاظت کرتے ہیں، اور ایک آج کا دور ہے کہ ہم ان کی یادوں کو بھی بھول چکے ہیں۔ آپ کو میر قاسم کے تجسس اور بادشاہ کے اس فیصلے کے بارے میں کیا لگتا ہے؟ کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار لازمی کریں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ بغداد کی تباہی کے وقت جب دریا کا پانی سیاہ ہو گیا تھا تو ایک درویش نے خلافت کا کون سا آخری راز دریائے برد کیا تھا؟
ہماری اگلی ویڈیو اسی تاریخی موضوع پر ہوگی۔ اسے دیکھنے کے لیے اسلامک اردو ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی داستان میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستو، مزید ایسی تاریخی داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آل کے نشان پر کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔